السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، امید ہے تمام دوست بخیر و عافیت ہوں گے۔ فرسٹ آف آل میں بے حد شکر گزار ہوں آپ تمام احباب کا کہ دیٹ از دا ٹیم اسپرٹ، دیٹ از اے ٹیم ورک۔ ایک ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا گیا اور سوشل میڈیا پہ اور پرائم منسٹر صاحب کے پورٹل پہ جو کالز کا جو ایک لامتناہی جو ایک سلسلہ چلا، اور پھر سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے نمائندگی کی سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی، تو میرے سمیت پتہ نہیں کس کو آج دنیا نے پوچھا ہے کہ یار یہ میڈیا تو کچھ اور کہہ رہا تھا، تو یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو ہم نے ان کو صرف اتنا ہی کہا کہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آپ مزید دیکھیں گے۔ جزاک اللہ۔ یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، یہ سلسلہ جاری اور ساری رہنا چاہیے ہے۔ یہ ایک فیکٹ ہے کہ چونکہ کیس اس وقت عدالت میں ہے، اور جب کیس عدالت میں ہوا کرتا ہے تو ایون کہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ بھی عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے ہیں۔ نہ میں نہ آپ، کوئی بھی شخص عدالتی معاملات میں مداخلت تو نہیں کر سکتا۔ اور کیس چونکہ اس وقت نیب کورٹ میں ہے، بہت سارے دوستوں کو ابھی بھی اس چیز کی غلط فہمی ہے، بہت سارے دوست یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس وقت سیف الرحمان خان نیازی صاحب کا کیس جو ہے وہ نیب کورٹ اسلام آباد میں ہے۔ نیب کورٹ کے آنریبل جج ہیں محمد بشیر صاحب، ان کی عدالت میں ہے۔ اب فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ عدالت نے کرنا ہے۔ نہ میں نے، نہ آپ نے، نہ نیب نے، نہ کسی اور نے۔ جو عدالتی فیصلہ ہوگا۔ اب مجھے یقین کامل ہے کہ چونکہ اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوتا رہا پاکستان میں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کم از کم اس کی تو دنیا گواہی دیتی ہے کہ یہ وہ کمپنی ہے کہ جس کے فزیکل پروجیکٹس آج بھی اپنی آنکھوں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں نا۔ وہ فزیکل پروجیکٹس کوئی پیپرز پہ تو نہیں تھے نا کہ جن کو ڈیلیٹ مار دیا گیا ہوگا، کسی سائٹ پہ تو نہیں تھے نا کہ ڈیلیشن ہو گئی، موجود ہے نا۔ یقیناً وہ اداروں کو بھی نظر آئیں گے۔ مجھے یقین کامل ہے انشاءاللہ اللہ پاک سیف صاحب کو سرخرو کرے گا، ادارے بھی مطمئن ہوں گے، چونکہ جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو نیب کی انویسٹیگیشن بڑی سائنٹیفک پہ ہوتی ہے، اور جسے کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور یقین کامل ہے کہ جس شخص کے پیچھے لاکھوں خاندانوں کی دعائیں ہوں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو ضرور سرخرو کرے گا۔ اب اگلی چیز کہ چونکہ جو گروپس میں ایک چیز چل رہی ہے، بہت سارے احباب ضد ہیں 7 تاریخ کو اسلام آباد جانے کے حوالے سے، تو ایک چیز اور دوسرا ایک کوشچن کیا جاتا ہے، اور جس کو بہت سارے یوٹیوبر جو ہے نیگیٹولی یوز کر رہے ہیں کہ ٹاپ لیڈرشپ کہاں ہے۔ تو میں ان دو چیزوں کے حوالے سے شارٹ سی بات آپ سے کرنا چاہوں گا۔ فرسٹ آف آل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آپ ٹاپ لیڈرشپ شاید آج بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن یاد کر لیجئے گا سیف صاحب نے ہائی کورٹ میں جب ڈیٹ تھی تو اس دور میں بھی انہوں نے کچھ مہینے پہلے ہی انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ سیف الرحمان خان نیازی کو کب ہتھکڑیاں لگتی ہیں تو ہم اپنے سسٹم لانچ کر دیں، ہم اپنی کمپنیاں کھول لیں۔ اور ایگزیکٹلی وہی ہوا کہ ایون کہ سپریم کورٹ کا تو لوگوں نے انتظار ہی نہیں کیا، ہائی کورٹ کی جہاں سے جب ضمانت ریجیکٹ ہوئی تو لوگوں نے اپنے اپنے بستے اٹھائے اور ڈفرینٹ شہروں کو نکل پڑے۔ لیکن یہ بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ ٹاپ لیڈرشپ میں جو احباب ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے دامے درمے سخنے قدم سے قدم ملا کے سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ چلے، آج بھی چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو آگے بھی چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یقین رکھیے گا کہ ہر شخص اپنی اپنی کیپیسٹی میں جتنی جس شخص کی جو استطاعت ہے وہ جو کر سکتا ہے، وہ آپ کے لیے، ان 5 لاکھ خاندانوں کی سیفٹی کے لیے، سیف الرحمان خان نیازی کے لیے جو جس کے بس میں ہے، ہر شخص اپنی اپنی کوششیں جاری اور ساری رکھے ہوئے ہے۔ دلوں کا حال رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک ایسے تمام دوستوں کو جزا دے گا اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور یہ بھی ساتھ یقین رکھیے گا کہ ٹاپ لیڈرشپ متحد ہے، رابطے میں ہے، اور
انشاءاللہ آپ لوگوں کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ اب آ جاتے 7 تاریخ کے حوالے سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی قانون، ٹاپ لیڈرشپ، میں یا کوئی بھی شخص آپ کو اس چیز سے تو منع نہیں کر سکتا کہ آپ اگر سیف صاحب کے ساتھ ملنا چاہیں یا سیف صاحب سے اظہار یکجہتی کرنا چاہتے تو کوئی بھی شخص آپ کو نہیں روک سکتا۔ اس وقت ٹاپ لیڈرشپ صرف مشاورت اس بات پہ کر رہی ہے کہ چونکہ آپ صرف گروپس کی مثال لے لیں، سڑک کی مثال ایک طرف رکھتے ہیں، صرف گروپس کی، واٹس ایپ گروپس کی، کہ جہاں عالم یہ ہے کہ ایڈمن کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارا بندہ ہے بھی صحیح یا نہیں، یہ کس کمپنی کا ہے۔ اگر وہ کبھی بی فار یو میں تھا تو آج وہ کہاں جمپ کر چکا ہے، وہ کس طریقے سے لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ اور ایسے یوٹیوبرز کی بھی کمی نہیں ہے جنہوں نے ایک نیا دھنتر شروع کر دیا ہے، جنہوں نے اپنا نیا کاروبار شروع کر دیا ہے، اپنے یوٹیوب چینل انہوں نے سٹارٹ کر لیے ہیں، جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گفتگو کرنے والا ہے کون۔ اپنی آواز میں یا اپنی ویڈیو وہ کبھی بھی نہیں بنائیں گے، وہ ہر گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ایسا شخص کہ جس کو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے، وہ پلانٹڈ شخص ہے، وہ آتا ہے، وہ ایک نیگیٹو میسج کرتا ہے، وہ اس کو اٹھاتے ہیں، وہ یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں۔ میں یا آپ یا کوئی بھی اور شخص اگر کوئی پازیٹیو بات کرتا ہے تو وہ اس کو بھی یوٹیوب کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ تو ایک تو میں ساتھ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا تمام ایڈمن حضرات سے کہ پلیز اپنے اپنے گروپوں کی دوبارہ سے چھانٹی کریں، ون تھنگ۔ نمبر 2، ایسے جتنے بھی یوٹیوب چینلز ہیں کہ جو اگر حق کی آواز نہیں اٹھا سکتے اور انہوں نے وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے ہر وہ چیز اٹھا کے وہ شیئر کر دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ میں یہ جو شیئر کر رہا ہوں اس سے 5 لاکھ خاندانوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا، تو ایسے لوگوں سے جان چھڑائیں، ان سے دور رہیں تو بہت بہتر ہوگا۔ تو خیر، میں جو بات کر رہا تھا کہ اگر گروپس کی ہی مثال لے لیں تو لیڈرشپ کو اندیشہ اس بات کا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ تمام احباب جب اسلام آباد پہنچیں تو آپ ہی کی صفوں میں ایسے منافقین بھی گھسے ہوئے ہوں، اور خدا نہ کرے وہاں پہ کسی بھی قسم کا کوئی مس ہیپ ہوتا ہے تو رسپانسبلٹی کون لے گا، بدنامی کس کی ہوگی، اس کے اوپر مشاورت چل رہی ہے۔ انشاءاللہ ٹاپ لیڈرشپ اس سلسلے میں آپ کو بہت جلد جو ہے وہ آگاہ کرے گی، اور بہت سارے دوستوں کی طرف سے یہ آفر ہے کہ اگر ہم بیان حلفی دے دیں اور وہ اگر کسی جگہ پہ کام آ سکتا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیگل ٹیم اس کو استعمال کر سکتی ہے۔ لیگل ٹیم سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی جو ہمارا کام ہے وہ آپ ہمیں کر لینے دیں، اگر کہیں پہ بھی آپ لوگوں کی ضرورت پڑی تو ہم انشاءاللہ کریں گے۔ لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ جو بھی سٹیمپ پیپر یا جو بھی بیان حلفی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آج ہی، آج کل پرسوں، اینی ٹائم آپ وہ تیار کر کے اٹیسٹ کروا کے آپ اپنے پاس رکھ لیں، جب بھی ضرورت پڑا تو انشاءاللہ آپ کو تکلیف دیں گے، آپ ضرور دیجیے گا۔ آخری بات ریگارڈنگ کیس، لیگل ٹیم میں مشاورت چل رہی ہے، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، اب رستے میں اپنے حوالے سے بات کروں، ذاتی حیثیت میں بات کر رہا ہوں۔ رستے 2 ہیں جو کہ میں نے آلریڈی ایک چیز شیئر کی تھی کہ یا تو وہ ریویو میں جا سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یا نیب میں ہی وہ اپنا کیس فائٹ کر سکتے ہیں۔ جو چیز مجھے لگ رہی ہے، if I'm not wrong, may be possible کہ لیگل ٹیم جو ہے وہ 7 تاریخ کی ڈیٹ کو دیکھ کے پھر شاید ہو سکتا ہے وہ کوئی فائنلی کسی نتیجے پہ پہنچے۔ اس کمنگ ویک میں انشاءاللہ سیف صاحب کی فیملی کے لوگ ان سے ملاقات کرنے لگے ہیں، وہاں سے بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اپڈیٹ آئے گا، تو مزید چیزیں جو ہے وہ اس طریقے سے کلیئر ہو جائیں گی۔ تو جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا ڈیفینیٹلی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کو ضرور انٹیمیٹ کرے گی۔ آخر میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ جو ایکٹیویٹی رہی کل سوشل میڈیا کے اوپر، پرائم منسٹر پورٹل پہ بہت سارے لوگوں نے جن کی ذاتی جان پہچان تھی ڈفرینٹ منسٹرز حضرات کے ساتھ سے، ڈفرینٹ ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز یا اداروں کے لوگوں سے، ہر شخص نے اپنا اپنا ایک رول پلے کیا۔ ریکویسٹ صرف نہیں کرنا چاہوں گا کہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھیے گا، یہ سلسلہ روکنا نہیں چاہیے ہے۔ اور دوسری بات، ہم دنیا کے حکمرانوں سے بات کرنے کے لیے تو تیار ہیں، تو خدا را اس پریشانی کے عالم میں
جو مالک کل کائنات ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جس نے ایک کن کہنا ہے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، اس سے رابطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ میرا یقین کامل ہے، میرا ایمان ہے کہ یہ 5-6 لاکھ افراد پہ مشتمل جو ایک فیملی ہے، اس میں بے شمار ایسے لوگ ہوں گے، کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کسی کے 2 آنسو پسند آ جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا اللہ والا ہو کہ جس کا ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کو ٹھکرانا پسند نہ ہو، لہذا دعاؤں کا، صدقات کا، خیرات کا سلسلہ ضرور جاری رکھیے گا۔ اور اگر یہ وقت فیس کر رہے ہیں ہر شخص، میں تو چونکہ نیا ہوں، وہ احباب جن کو سالہ سال ہو گئے ہیں وہ تھوڑا سا اگر ریویو کریں، ہر شخص، چونکہ اللہ پاک کہتا ہے کہ میں کسی فرد کا تو گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن بحثیت قوم جو ہے اجتماعی گناہ جو ہوتا ہے میں ان کو معاف نہیں کرتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے گا، کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ خدا نہ کرے یہ کسی چیز کی پکڑ تو نہیں ہے؟ کہیں کوئی تکبر تو نہیں کر بیٹھے؟ ایسا تو نہیں ہوا کہ کہیں کوئی زکوٰۃ بنتی ہوئی اور ہم بھول گئے، ہم نے ڈنڈی مار دی، یا ہم نے کسی کا گلا تو نہیں کاٹا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی؟ تو اگر آج بھی ہر شخص توبہ کر لے اور وہ مالک کل کائنات اگر راضی ہو جائے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ دنیاوی حکمرانوں کو منانے کی آپ کو ضرورت رہے گی؟ میرا خیال ہے میرا نقطہ نظر آپ سمجھ گئے ہوں گے، مائنڈ نہ کیجیے گا۔ میرے سمیت ہر شخص کو ریویو کرنا چاہیے، اللہ پاک سے رجوع کرنا چاہیے، اور اپنی غلطیوں، اپنی خطاؤں کی رب تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے ہے۔ اس میں شرم نہ محسوس کیجیے گا۔ مجھے پتا ہے کہ جو گھٹیا صفت قسم کے جو لوگ ہوں گے وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے تو وہ یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ راجہ ریاض یہ کہہ رہا تھا، لیکن چونکہ میں ایک مسلمان ہوں، میں جس نبی کا امتی ہوں، جو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور مجھے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہے، نہ ہی آپ کو ہونی چاہیے ہے۔ ہمیں اجتماعی توبہ کرنی ہوگی، ہمیں اپنے گناہوں کی رب تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی، اور اگر ہم سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہمیں اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی انشاءاللہ۔ بہت جلد، چونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ میں نے بات کرنی ہے، تو میں نے کیس کی نوعیت کے حوالے سے ابھی ایک رخ پہ تو میں نے ڈسکشن کی ہے، تصویر کا جو دوسرا اور ایک تیسرا رخ بھی ہے کہ کیس کس ڈائریکشن میں جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ مجھے جیسے ہی موقع ملے گا میں آپ تمام دوستوں سے ضرور شیئر کروں گا۔ بہت سارے دوستوں نے مجھے بہت سارے دعاؤں کے میسج کرتے ہیں، میں ان سب کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں۔ یہی آپ کی دعائیں ہیں جو ہمیشہ حوصلہ بڑھاتی ہیں، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، بہت شکریہ۔